الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ہفتہ وار سلسلہ تکلیف نہیں راحت پہنچائیے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے موضوع میں ایک بہت اہم گفتگو لیے ہم موجود ہیں۔ سلسلے میں آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل انتہائی مفید معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ آئیے اولاً درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا موضوع ہے جانوروں پر ظلم نہ کیجیے۔ جیسا کہ عنوان سے ہی اس کی اہمیت اور حساسیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بے زبان مخلوق آج طرح طرح سے ستائی جاتی ہے، ان کے حقوق انتہائی بے دردی سے پامال کیے جاتے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیمات جانوروں کے لیے بھی ہیں۔ اسلام جہاں انسانوں کے حقوق بیان کرتا ہے، وہیں جانوروں کے تحفظ کا بھی ہمیں احساس دلاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا، چڑیا آئی اور پھڑپھڑانے لگی۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا، کس نے اسے اس کے بچوں کے معاملے میں تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے بچے اسے لوٹا دو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ایک چڑیا کے معاملے میں بھی کس قدر مدنی پھول عطا فرمائے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر ایک حقیر معلوم ہونے والا یہ پرندہ اپنے اندر بے شمار حقوق رکھتا ہے۔ آج طرح طرح سے جانوروں پر، پرندوں پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں۔ آج بڑے شوق سے گھروں میں پرندے رکھے جاتے ہیں، پالتو جانور رکھے جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے حقوق کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا، یا رکھا جاتا ہے تو بہت کم رکھا جاتا ہے۔ اور کس کس انداز سے ان کو تکلیف دی جاتی ہے، آج کے سلسلے میں ہم یہ انتہائی مفید معلومات سنیں گے۔ ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی ایک تعداد ہے جو اپنے گھروں میں پیٹس یعنی پالتو جانور رکھتے ہیں، شوق سے پرندے پالتے ہیں، اور مچھلیاں ہوتی ہیں ان کے گھروں میں، لیکن بہت سارے ایسے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ستایا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بلال بھائی موجود ہیں۔ اپنی قیمتی گفتگو سے یہ ہمیں اپنے مدنی پھولوں سے مستفیض کرتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی بلال بھائی سے ہم رہنمائی لیں گے کہ بڑے شوق کے ساتھ گھروں میں پرندے اور جانور تو رکھے جاتے ہیں، لیکن ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو اس بارے میں بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ جن کے گھروں میں یہ سلسلہ ہے انہیں کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ایسی کیا کیا مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے ان کو ظلم جو ہے ان پر ڈھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ عز و جل ہمارا پیارا دین اسلام یہ ہمیں ہر معاملے میں کامل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جس طرح دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی انسان کو بلا وجہ تکلیف دینے کی اجازت نہیں، اسی طرح جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وفد کی صورت میں ایک ڈیلیگیشن
چند افراد مل کر بارگاہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فتح کی خوشخبری لے کر، یعنی جہاد سے فراغت پر فتح کی خوشخبری لے کر ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد چند افراد مل کر یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا، پوچھا تم لوگ کہاں ٹھہرے ہو، قیام گاہ کون سی ہے آپ کی؟ تو حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قیام گاہ کے بارے میں بتایا، جگہ کے بارے میں، مقام کے بارے میں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود آپ اس مقام تک تشریف لائے جہاں ہمارا قیام تھا، اور ہر سواری کو، یعنی پہلے سواری کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے، اور جہاد میں بھی گھوڑے وغیرہ استعمال ہوتے تھے، اونٹ استعمال ہوتے تھے، تو وہ جو سواریاں تھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے، اور ایک ایک سواری کو آپ نے بغور دیکھا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم ان سواریوں کے معاملے میں اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتے، تم نہیں جانتے کہ ان جانوروں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو سبحان اللہ عز و جل، دین اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں کہ بلا وجہ کسی جانور کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ معاشرے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بڑے شوق سے گھر میں پرندے وغیرہ پالتے ہیں، دیگر چیزیں پالتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مویشی پالے جاتے ہیں، جی، جیسے ان سے منفعت ہوتی ہے بہت بڑی، جیسے دودھ کے حصول کے لیے گائے بھینس وغیرہ پالی جاتی ہے، گوشت کے حصول کے لیے ان کو پالا جاتا ہے، باقاعدہ تجارتی بنیادوں پر بھی فارمنگ ہوتی ہے، ڈیری فارمنگ ہوتی ہے، یعنی بکرے گائے گوشت کے حصول کے لیے، اسی طرح مرغیاں پالی جاتی ہیں، پولٹری فارم وغیرہ ہوتے ہیں، ڈیری فارم ہوتے ہیں، مچھلیاں بھی پالی جاتی ہیں، مچھلیاں پالی جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس طرح مویشی پالے جائیں، یعنی چاہے وہ اپنی گھر کی ضرورت کے لیے، چاہے تجارتی بنیادوں پر فارمنگ کی جائے، ان کے بھی حقوق ہیں ظاہر ہے۔ اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے آپ نے توجہ دلائی ہے کہ لوگ ویسے ایک شوق کے طور پر جیسے پرندے پال لیتے ہیں گھر میں، مختلف قسم کی وہ چڑیاں، اسپیروز، طوطے، یا گھر میں بلی وغیرہ رکھ لیتے ہیں شوقیہ۔ تو مویشی جو منفعت کے لیے ہوتے ہیں، جیسے دودھ کے لیے گھر میں کوئی جانور پال لیا، یا گوشت کے حصول کے لیے، یا تجارتی بنیادوں پر، تو ان سب کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور بالخصوص جو مویشی ہوتے ہیں اس میں بہت سارے تکلیف کے پہلو نکلتے ہیں، یعنی ان سے ایسا کام لیا جاتا ہے جو ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس میں بوجھ لادنے کے حوالے سے، اگرچہ آج کل یعنی یہ جو بار برداری کا کام ہے، گڈس ٹرانسپورٹ، یہ گاڑیوں پر زیادہ تر ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ابھی تک جانور استعمال ہوتے ہیں، جیسے پہاڑی علاقوں میں گدھوں وغیرہ پر مٹی لاد کر دشوار گزار جگہوں تک لے کے جائی جاتی ہے، خچر استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے، گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیل بھی استعمال ہوتے ہیں، چلانے کے لیے استعمال، یعنی کھیتی باڑی میں بیل زیادہ استعمال ہے ان کا وہاں پر۔ ایسی جگہیں جہاں ٹریکٹر وغیرہ کی ابھی تک وہ یعنی اس طرح کی مشینری نہیں پہنچ پاتی، یا دیگر وجوہات کی بنا پر ہل چلانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزن کھینچنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، ریڑی وغیرہ، جیسے بیل کو آگے ریڑے کے آگے باندھ لیا جاتا ہے، یوں ہی گھوڑا، اب تانگے کا تو تقریباً بہت کم ہو گیا۔ جیسے بڑی اہم بات آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے مطلب مال برداری بھی کی جاتی ہے، سامان کو مطلب ٹرانسپورٹیشن کی جاتی ہے۔ تو آپ آج کل ویہائیکلز کا دور ہے، گاڑیوں کا دور ہے، تو ہر گاڑی کی جو کیپیسٹی ہے وہ لکھی جاتی ہے کہ اتنا ویٹ اس کے اوپر لوڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن جانوروں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ اتنا ہم لوڈ کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں بالکل برعکس ہے کہ جانوروں کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ان پر ایک یہ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بہت اوور لوڈڈ ہوتے ہیں۔ بعض کا جیسے یہ گدھا ہے تو گدھا گاڑی کو دیکھا جاتا ہے کہ اتنا لوڈڈ ہوتی ہے کہ گدھا اوپر آگے سے اٹھ جاتا ہے اور بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح خچر یا گھوڑا آگے بندھا ہوا ہے، یا بیل بعض اوقات بھینسے جو ہے نا وہ بھی، چونکہ یہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں بھینسے اور بیل، تو زیادہ وزن کھینچنے کے لیے ایسے مناظر مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے روڈ وغیرہ پر، کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ راستہ بھی بڑا دشوار ہوتا ہے، کچا راستہ ہے، ناموار ہے، اور وزن بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب وہ جو جانور بیچارہ ہے وہ پورا زور لگانے کے باوجود اس کو کھینچ نہیں پا رہا، یا کیچڑ بھی ہوتا ہے اس میں، پھسل رہا ہوتا ہے، لوڈ زیادہ ہے اور وہ پھسل رہے ہیں اس کے۔ مدنی چینل کے ناظرین نے یہ دیکھا ہوگا
بالخصوص یہ بھوسے وغیرہ کے جو ہوتے ہیں نا، بھوسے یا بعض کا چارہ اتنا زیادہ لاد دیا جاتا ہے کہ جتنا اندر ہوتا ہے اتنا اوپر اتنا اتنا دائیں بائیں ہوتا ہے جی، دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے، گزرنے والوں کے لیے بھی۔ یہ تو خیر جو گاڑیاں ہوتی ہیں جیسے ٹرک، بعض اوقات ان میں بھی ایسی لوڈنگ کی جاتی ہے جو دیگر گزرنے والوں کے لیے، دیگر سواریوں کے لیے، جیسے بسز ہیں، کاریں وغیرہ ہیں، ان کے لیے تکلیف کا، راہ چلنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، آگے جانوروں کی ریڑیں، ان کو بھی اسی طرح لوڈ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک پہلو ہے کہ زیادہ وزن لاد دینا، چاہے اس پر یا ریڑے پر ریڑا کھینچ رہا ہے۔ اور یہ بھی یعنی مشاہدہ ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کا کہ وہ جانور جو بیچارے یعنی بندھے ہوتے ہیں نا آگے اس طرح، مثلا گدھا ہے تو ایک پورا رسیاں وغیرہ ہوتی ہیں، بیلٹ ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ ریڑا باندھا جاتا ہے اس کے ساتھ، تو بعض اوقات وہ یعنی اس میں مناسب وقفہ نہ ملنے کی وجہ سے، یا بعض اوقات وہ بیلٹ اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے، اتنا روڈ ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے خراشیں پڑ جاتی ہیں جانور پر، اور رگڑ کھاتا ہے تو وہاں پہ اس کو جو ہے جی اور اس کی یعنی کوئی کیئر کرنے کی بجائے اس کو ویسے ہی پھر وہ یعنی چلایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا وہ زخم بڑھ رہا ہوتا ہے، زخم بن جاتا ہے، مکھیاں بیٹھتی ہیں، وہ تکلیف اس کی بڑھتی ہے۔ بیل جو ہل میں جن کے ساتھ ہل چلایا جاتا ہے، اگرچہ یہ نظارے اب عام شاید مدنی چینل کے ناظرین کو اتنے دیکھنے کو نہیں ملتے ہوں گے، لیکن جہاں جہاں یہ سلسلہ ہے، اب بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے دنیا کا جہاں یہ ہماری یعنی ٹریکٹر وغیرہ یہ مشینری اس طرح نہیں پہنچ پاتی، پہاڑوں پر رہنے والے یا کوئی خاص علاقے ایسے ہیں، تو وہاں یہ جیسے ہل چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے جو وہ ہل ایک خاص اس کا ایک انداز ہوتا ہے نا، سسٹم اس کا ہوتا ہے، تو ان کے گردن کے پچھلے حصے پر اس کی بڑی بھاری قسم کی وہ ایک لکڑی ہوتی ہے نا، وہ ایک پورا شہتیر ٹائپ کا نا، ستون ٹائپ کا وہ رکھا جاتا ہے، اور اس سے ان کی گردن زخمی ہو جاتی ہے، یہ گلا زخمی ہو جاتا ہے، نیچے والا جو وزن کھینچنے والے ہوتے ہیں ان پر خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ پھر جو یعنی مویشی اور گھر میں رکھے، جیسے دودھ کے حصول کے لیے گائے ہے، تو اس کو دودھ یعنی ویسے بھی ظلم کی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن دودھ جو ہے نا دھونے کے وقت اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کی ٹانگیں بڑی ہی ظلم کے ساتھ یعنی ایسے کس کے باندھ دی جاتی ہیں کہ وہ حرکت نہ کر سکے، بھینس ہے، گائے ہے۔ بعض ایسی جانور ہوتے ہیں جو یعنی آسانی سے قابو میں نہیں آتے ہیں، تو اب ان کو قابو کرنے کے لیے بعض طریقے ہوتے ہیں، لیکن وہ طریقے یعنی اگرچہ ان کے امپلیمنٹ کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ایسا انداز اختیار کرنا کہ ان کو زیادہ تکلیف ہو، جیسے نکیل ڈالی جاتی ہے، جانور جیسے بیل، گائے، بھینس وغیرہ، ان کو نکیل ڈالی جاتی ہے، وہ اونٹ کو بھی نکیل ڈالی جاتی ہے، اس کے لیے جو یہ نتنا ہے اندر والا حصہ اس پہ سوراخ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بعض اوقات بہت زیادہ بے رحمی کے ساتھ وہ سوراخ کیا جاتا ہے، بے دردی کے ساتھ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ تکلیف دی جاتی ہے جانور کو، اور پھر وہ ظاہر اس کو زخم ہوتا ہے اس کا، اور اس زخم کے بہتر ہونے سے پہلے ہی اس کو پھر وہ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، یا اب وہ نکیل ڈال دی گئی، اب بھی اگر اس کو غیر فطری انداز سے کھینچیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ سم بعض جو جانور ہوتے ہیں جیسے گھوڑا ہے یا خچر ہے یا گدھا ہے، ان کے سم جو پاؤں ہوتے ہیں نا، یہ خاص انداز کے وہ ہوتے ہیں، سم بکری وغیرہ کے بھی سم ہوتے ہیں، تو یہ جو گھوڑا ہے یا گدھا ہے تو یہ جب یعنی روڈ وغیرہ پر یا کنکریٹ پر دوڑتے ہیں تو ان کے سم گھستے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ وہ ایک لوہے کا ایک بنا ہوتا ہے، خاص اس کی شیپ ہوتی ہے، تو وہ یو شیپ کا وہ ان کے سموں میں گاڑا جاتا ہے نا کیل کے ساتھ، تو اگرچہ اس کو حرج سے بچانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے کہ سم نہ گھسیں، تو اس کی اجازت تو ہے، لیکن اس میں بھی بے جا تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، کم سے کم تکلیف دی جائے۔ اور اس میں یہ پہلو بھی آپ کی گفتگو سے نظر آ رہا ہے کہ ان کو مارا جاتا ہے، ان کو جو ہے بے رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے مناسب آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور جو ان کی خوراک ہے وہ بھی ان کی بعض اوقات مناسب نہیں ہوتی، جتنی خوراک اس کو چاہیے ہوتی ہے اتنی نہیں دی جاتی، یا دی تو جاتی ہے لیکن وقت پر نہیں دی جاتی۔ یہ چیزیں بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو بے رحمی ہے کہ اس کے اوپر اسے اوور لوڈڈ کر دیا، مال زیادہ لاد دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے مارا بھی جاتا ہے، اور بے دردی کے ساتھ مارا جاتا ہے، سٹک ہوتی ہے، بعض اوقات کانٹے والی سٹک ہوتی ہے، بعض اوقات لوہے والی سٹک ہوتی ہے، یہ بھی اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں بھی۔ جی، اس حوالے سے وہ بہت پیارا واقعہ مکتبۃ المدینہ کی تصنیف ہے، تکلیف نہ دیجیے، اس میں یہ
نقل کیا گیا سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جانور پر بھی مجھے سوار ہونے کا موقع ملے، چاہے وہ اونٹ ہو، گدھا ہو یا کوئی اور جانور، میں اس پر بہت شفقت کرتا ہوں، اور چابک یعنی وہ جو مارنے والا ایک آلہ ہوتا ہے خاص، یعنی پیچھے چھڑی ہوتی ہے لکڑی اور آگے اس کے ایک خاص قسم کا وہ دھاگا سا لگا ہوتا ہے، جیسے جی چھانٹا ٹائپ کا، تو چابک آپ فرماتے ہیں میں چابک رکھنا پسند نہیں کرتا، اس خوف سے کہ کہیں جانور کے سرکشی کرتے وقت مجھ پر نفس کی گرمی حاوی نہ ہو جائے، یعنی مجھے غصہ آ جائے اور میں اسے مارنے لگوں۔ یوں ہی جانور کے مالک کی اجازت سے بھی کسی کو اپنے ساتھ جانور کی پیٹھ پر سوار نہیں کرتا، ہاں جب اندازہ ہو کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوگی تب کسی کو بٹھا لیتا ہوں۔ اسی طرح اس پر سواری کے دوران یا جب وہ لڑ کھڑائے اور مجھے زمین پر گرا دے، اسے گالی نہیں دیتا اور نہ ہی بد دعا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل، یعنی کیسا خیال ہے جانور کا۔ چابک پاس نہیں رکھتے کہ کہیں وہ غصہ آ جائے گا اس کی سرکشی کے وقت تو میں اس کو ماروں گا۔ اسی طرح اب اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالنا، مالک کی اجازت کے بغیر فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک میں کسی کو ساتھ نہیں بٹھاتا جب تک یعنی یہ ہو کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ بوجھ اٹھا لے گا۔ اور پھر اگر جانور لڑ کھڑا جاتا ہے، جیسے یہ جانور جیسے یہ ریڑوں وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں نا وزن کھینچنے والے، تو بعض اوقات ویسے تو یہ سموتھ یعنی جگہ ہے تو وہاں چل رہے ہوتے ہیں اچھے انداز سے، یعنی ایک رستہ ہموار ہوتا ہے تو کوئی پراپر ان کو پرابلم نہیں، اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جیسے روڈ ہے یا چاہے کچی سڑک ہے یا پکی سڑک ہے اور راستہ ہموار ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جہاں تھوڑی سی چڑھائی وغیرہ آتی ہے نا، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ جو یعنی اس کو چلا رہا ہے وہ خود بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب وزن بھی ڈالا ہوا ہے، ریڑا اس پر کوئی چیز چارہ لادا ہوا ہے مثلاً، اب وہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ وہ خود بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ ایسے موقع پر کم از کم وہ خود اتر جائے۔ اور کئی ایسے شفیق بھی یعنی شفقت کرنے والے جانوروں پر ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ ایسے موقع پر پھر ساتھ کچھ نہ کچھ دھکا وغیرہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، بالکل جمپ آ جاتا ہے کوئی وہاں پہ، ایسا کھائی آ جاتی ہے۔ اس آپ کی جو حکایت آپ نے بیان کی، اس میں جو نمایاں چیز ہے وہ یہ ہے کہ بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نصیب ہوتا تھا، جس وجہ سے وہ جانوروں پر رحم فرمایا کرتے تھے۔ اسی میں اگر خوف خدا ہو تو پھر یہ چیز بھی دیکھنے میں آئے گی کہ جب جانور بیمار ہوتے ہیں، انسان بھی بیمار ہوتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو ہم اپنا علاج کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جب جانور بیمار ہوتے ہیں تو پراپر ان کی کیئر نہیں کی جاتی، ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی، حالانکہ ایک ویٹرنری کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ڈاکٹرز ہیں، ان کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ کے لیے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ایک دیکھا جاتا ہے غفلت دیکھی جاتی ہے کہ کوئی اس کو باقاعدہ نہیں دیکھا جاتا، اس کی تکلیف بڑھ رہی ہے، اس کو نکاہت طاری ہو گئی ہے یا اس کا زخم ہے جو بڑھتے بڑھتے ناسور کی حیثیت اختیار کر گیا، تو یہاں پر ایک نیگلیجنس دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ایک تکلیف بڑھنے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، انسان جو جتنی اپنی کیئر کرتا ہے اور بیمار ہونے پر یا کوئی ایسی تکلیف آ جائے یا اپنی اولاد کے حوالے سے جس طرح کیئر کرتا ہے، ظاہر ہے جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اور اگر آپ نے جانور پالے ہیں، آپ ان سے منفعت اٹھا رہے ہیں، مویشی آپ نے پالے ہیں ان سے منفعت اٹھا رہے ہیں، تو ان کا اس انداز سے خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب بیمار پڑے تو اس کا علاج، یا اس کا زخم ہے تو اس کی زخم کی دیکھ بھال، اسی طرح ان دنوں میں اس سے کام نہ لیا جائے، اس سے یعنی جب وہ تکلیف کے عالم میں ہے۔ واقعی یعنی اب تو بہت زیادہ جدت ہے، اس کے لیے باقاعدہ ہاسپٹلز ہیں، پورا ایک سمجھ لیں کہ چین ہے، اور بیرون ملک بہت سارے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ یعنی ہمارے یہاں بھی ہے الحمدللہ عز و جل پورا ایک اس کا سسٹم ہے جانوروں کے علاج کا، لیکن بیرون ملک بہت زیادہ یہ یعنی ایک سمجھ لیں ترقی یافتہ ممالک میں اس کو لیا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں یعنی اس طرح کے واقعات ہیں کہ یعنی پیٹس میں سے یعنی جو گھر میں کسی نے کوئی جانور ایسے پالے ہیں یا مویشی ہیں تو ان کی باقاعدہ کیئر کے لیے جس طرح ویکسینیشن وغیرہ یعنی ہوتی ہے نا، بچوں کی ویکسینیشن ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی باقاعدہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، تو اس طرح جانوروں کے لیے بھی باقاعدہ ویکسینیشن کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ویسے یہ ہے تو صحیح کہ ویکسینیشن کی جائے تاکہ وہ بیمار نہ ہوں، تو یہاں بھی ایک سسٹم تو ہے لیکن اس کو بہت کم فالو کیا جاتا ہے، اور اگر بیمار پڑ گیا اب تو ظاہر ہے اس کی جو ایک دیکھ بھال ضروری ہے وہ کرنی چاہیے، جب اس سے اتنی زیادہ منفعت اٹھا رہے ہیں تو ویسے بھی اخلاقی حوالے سے بھی دیکھیں، اور اس کا حق ہے، جانور کا بھی حق ہے۔ پھر اس میں ایک پہلو اور ہے جو جیسے سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی حکایت مدنی چینل کے ناظرین نے سنی، سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جانور پر سوار ہوتے تو لاٹھی ساتھ نہیں رکھتے تھے، چھڑی ساتھ نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی کوئی اور آنکڑا وغیرہ استعمال کرتے۔ فرماتے جب یہ راستے سے ہٹنے لگے گا تو اپنی آستین کے ذریعے سے سیدھا کفایت کر جائے گا، یعنی آستین کے ذریعے اس کو میں سیدھا کر لوں گا، کیونکہ قیامت کے دن جیسا میں نے اسے مارا ہوگا ویسا ہی مجھ سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی ایک تو پہلو یہ ہے کہ ویسے اس کا خیال رکھا جائے، دوسرا یہ بھی کہ اگر ہم اس پر ظلم کریں گے تو ہمیں اس کا ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اسی طرح موسمیات کا بہت اثر ہوتا ہے، ویدر ہے، گرمی ہے تو ان کو گرمی کی شدت بھی محسوس ہوتی ہے، سردی ہے تو سردی کی شدت شاید زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ سردیوں کی یخ بستہ راتیں ہوتی ہیں اور اس میں جانوروں کو کھلی جگہوں پر باندھا جاتا ہے اور اس میں بھی بے احتیاطیاں برتی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑے ظلم کا پہلو نکلتا ہے جانوروں کے حوالے سے۔ جس میں دونوں صورتیں ہیں، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وہ فزیکلی ایسا ہے کہ وہ گرمی ان کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے، اب ان کو گرمی سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے فارمنگ کرنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جیسے پولٹری ہے ہمارے یہاں، برائلر یا لیئر وغیرہ جو ہوتی ہے مرغی، تو یہ جو مرغی ہے نا یہ گرمی سے اس کو بچانے ایک خاص ٹمپریچر رکھنا پڑتا ہے۔ ان کا چوزہ جب لیتے ہیں اس وقت سے اس کو ایک خاص ٹمپریچر میں اس کی افزائش ہوتی ہے، وہ یعنی گروتھ اس کی ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں جیسے گرمی کے موسم میں بہت زیادہ ہبس کا موسم ہوتا ہے تو ان کے لیے باقاعدہ چلر وغیرہ لگا کر ایگزاسٹ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ تو تجارتی بنیاد پر کرتے ہیں کہ اگر وہ مر گئی تو ان کو نقصان ہوگا، ویسے بھی اس کے حقوق ہیں لیکن ذہن تو ظاہر اپنے نقصان کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اب اسی انداز سے ہمیں یعنی اگر کسی نے جانور پالے ہیں تو ان کا خیال گرمی سے بچاؤ، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ واقعی سردی میں زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں تو سردی سے بھی بچانے کا مکمل انتظام کرنا چاہیے۔ اگر یعنی جیسے بہت زیادہ ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں یا ویسے بھی جب سردی کا موسم آتا ہے تو ہم اب رات باہر نہیں نکال سکتے، رات تو کیا کچھ دیر بھی نہیں نکال سکتے، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو ان جانوروں کو باہر بغیر چھت کے یا ایسی جگہ پہ رکھنا کہ جہاں ان کو سردی لگے گی ظاہر ہے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ پھر اس میں ایک پہلو اور بھی ہے ویدر کے ساتھ ساتھ کہ یعنی ہم گھروں میں رہتے ہیں آج کل، جیسے فلیٹس میں لوگ رہتے ہیں یا ویسے گھر ہیں، ہاؤس ہیں، تو عموماً پکی یعنی فرش ہوتا ہے نا، ٹائلز لگی ہوتی ہیں، فرش ہوتا ہے۔ کچی جگہوں پر جو ہے نا یہ کمفرٹیبل رہتے ہیں، ان کے لیے زیادہ آسانی اسی میں ہے کہ وہ کچی جگہوں پر ہوں۔ تو اگر آپ نے مویشی پالے ہیں اپنی ضرورت کے تحت منفعت کے لیے تو پھر آپ ان کو ایسا انوائرمنٹ یعنی فراہم کریں موسم کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ ہوادار، اور پھر وہاں گندگی وغیرہ بھی نہ ہو، ان کی گندگی کی مناسب صفائی ہو، پھر جگہ ایسی ہو یعنی فرش وغیرہ کچا ہو ایسا کہ جو ان کے لیے سیوٹیبل ہے۔ اب یہ تو ایک مویشیوں کے حوالے سے ہمارا کلام چل رہا تھا کہ جن سے ہم منفعت لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ شروع میں آپ نے فرمایا شوقیہ، تو شوقیہ پرندے وغیرہ پالے جاتے ہیں، کبوتر پالے جاتے ہیں گھروں میں، بعض لوگ بلی وغیرہ پالتے ہیں، کتا بھی، کئی لوگ کتے کو بھی گھر میں رکھتے ہیں، حالانکہ کتے کو تو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، اس کے خاص احکام ہیں۔ کتا بغیر ضرورت کے یعنی پالنا بھی نہیں چاہیے، اس کی ضرورت کی جو بیان کیا گیا ہے اس میں رکھوالی کے لیے یا شکار کے لیے، جس کا پیشہ ہے شکار کا، تو اب وہ اس کے لیے اس کو پال سکتا ہے، لیکن وہ بھی گھر میں نہ رکھے کہ روایت کے مطابق جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بہرحال یہ جن کے پالنے کی اجازت ہے جیسے چڑیاں ہیں، طوطے وغیرہ یا یہ بلی، تو اب ایسے جانور اگر شوقیہ پالے گئے ہیں تو یعنی اس کی اجازت تو ہے، لیکن اب ان کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی ان کی خوراک وقت پر ملے، ان کو تکلیف نہ ہو، بیمار ہونے کی صورت میں ان کی مناسب دیکھ بھال۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک یعنی بظاہر عابدہ نیک خاتون، نیکی کرنے والی، عبادت کرنے والی، وہ اس وجہ سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوئی کہ اس نے ایک بلی پالی تھی اور وہ اس کا خیال نہیں رکھتی تھی، اس کو خوراک وقت پر نہیں دیتی تھی، اسے بھوکا رکھتی تھی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوئی، اگرچہ وہ عابدہ تھی، عبادت کرنے والی تھی۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک فاحشہ، اچھی نہیں تھی وہ، فاحشہ بد کردار عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس وجہ سے مغفرت کر دی کہ وہ ایک کتے کو جو پیاسا تھا کنویں کے کنارے، تو اس نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو، بد کردار عورت کو بخش دیا۔ تو جس طرح یعنی
ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تو ان سے اگر کوئی اچھا سلوک کرے گا تو اجر و ثواب کا بھی مستحق ٹھہرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوگی۔ تو جانور چاہے ہم یعنی مویشی ہوں یا ویسے پیٹس یعنی جو گھر میں یہ پالے جاتے ہیں، کبوتر کے حوالے سے بھی اس کو تو بہت زیادہ تکلیف دی جاتی ہے، دیر تک اڑایا جاتا ہے، آرام نہیں ان کو لینے دیا جاتا، تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور انہیں تکلیف سے بچانا یہ ضروری ہے۔ جیسے آپ نے ماشاءاللہ عز و جل کئی ایسی مفید باتیں بتائیں کہ اگر آج معاشرے میں ان کو رائج کیا جائے تو جانوروں کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا اور انہیں راحت بھی پہنچے گی۔ جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ایسا ہاٹ ٹاپک ہے کہ جس پر مزید بھی کئی ایسے پہلو نکلتے ہیں کہ جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ جانوروں کی باقاعدہ لڑائی کروائی جاتی ہے، ایسے باقاعدہ قومیں موجود ہیں کہ جن کے کلچر میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ جانوروں کی لڑائی کرنے کے لیے سارا سال اپنے مرغ تیار کرتے ہیں، کتوں کو تیار کرتے ہیں، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، کتے اور ریچھ کی لڑائی کی جاتی ہے، باقاعدہ ان کے یہاں ایک یہ ہابی کے طور پہ لیا جاتا ہے، ایک ان کا شوق ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی انتہائی غیر مناسب ہے کہ اب غور کیا جائے کہ انسان کو اس لیے تیار کیا جائے کہ اس کو لڑایا جائے گا تو کتنا معیوب لگتا ہے۔ جانوروں کو لڑانا تو جائز بھی نہیں ہے، ناجائز ہے۔ جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جی، تو یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو ایک طرف دیکھا جائے تو یہ گناہ ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ جانوروں پر ظلم بھی ہے اور ان کے لیے ایک تکلیف بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو گوشت اور جن سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے، ایسے جانوروں سے منفعت حاصل کرنے کے لیے ان کو انجیکشن لگا کر یا تکلیف دے کر بھی ان سے اس انداز سے نفع حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں ہے اور ان کی تکلیف بڑھنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ بہرحال آج کے اس سلسلہ میں ہم نے کئی ایسی چیزیں سنی کہ جو آج ہمارے معاشرے میں یا کئی معاشروں میں ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں اور یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے اور ہمارے بزرگان دین کی بھی یہاں پر رکن شورا نے ہماری رہنمائی فرمائی، ایسے بزرگان دین کی سیرت بیان کی کہ جو جانوروں کے معاملے میں بھی اللہ عز و جل کا خوف رکھا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسے بزرگان دین موجود ہیں کہ جو جانوروں کے معاملے میں بھی رحم دلی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ 15ویں صدی کی عظیم روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے ایک دفعہ ایک بیان فرمایا تھا، سنتوں بھرا بیان فرمایا تھا، جانوروں کو ستانا حرام ہے۔ بہت معلوماتی بیان ہے، مکتبۃ المدینہ سے اس کا آڈیو کیسٹ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں امیر اہل سنت نے فرمایا کہ میں ایک دن اپنے گھر سے نماز ظہر کے لیے نکلا تو دیکھا کہ اپنی گلی کے تھوڑے فاصلے پر ایک بیمار گدھا پڑا ہے، اس میں اٹھنے کی سکت نہ تھی، بیچارے کی گردن پر خارش کے باعث زخم ہو گیا تھا، جس کے سبب اس نے گردن کو زمین سے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ گردن میں تکلیف بڑھنے پر جیسے ہی گردن زمین پر رکھنا چاہتا تو تکلیف کے باعث دوبارہ گردن اٹھا لیتا۔ وہ انتہائی تکلیف اور بے بسی کے عالم میں مبتلا تھا۔ میں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو مجھے اس پر بہت رحم آیا کہ یہ بے زبان جانور ہے، کس سے فریاد کرے۔ بہرحال میں نے اپنے گھر سے ایک پرانی گدڑی منگوائی اور اس کی گردن کے نیچے رکھ دی تاکہ زمین کی سختی کی تکلیف سے اس کو نجات ملے۔ ایسا کرنے سے اسے فی الواقع تسکین ہوئی اور اس نے اپنی گردن سے گدڑی پر ٹیک لگا لی۔ آپ مانے یا نہ مانے، وہ مجھے سر اٹھا کر شکریہ بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، جانوروں کے حقوق ہیں۔ آپ نے اگر گھر میں شوقیہ پرندے اور جانور رکھے ہیں تو بھی ان کے حقوق کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان پر ظلم نہیں کرنا، ان کی پراپر کیئر کرنی ہے، بیمار ہونے پر ان کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، وقت پر ان کے کھانے کا خیال رکھنا ہے، ان کی پیاس کا خیال رکھنا ہے، ویدر کا خیال رکھنا ہے اور ان کی جو دیگر ضروریات ہیں ہمیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے، تاکہ کل اس مخلوق کی وجہ سے، بے زبان مخلوق کی وجہ سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم قابل گرفت نہ ہوں۔ تو آج کے سلسلے کی برکت سے امید ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کئی مدنی پھول سننے کو ملے ہوں گے اور ہمارا یہ ذہن بنا ہوگا کہ اس قابل رحم مخلوق پر ہم رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانوروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور جانوروں کے بارے میں ہمیں رحم دلی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔